الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عالمی منظرنامہ اور نیو ورلڈ آرڈر، یہ گھمبیر قسم کا ٹاپک ہے، لیکن اگلے سوا گھنٹے میں ہم مختصراً اس کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دنیا کی تیزی سے بدلتے حالات ایک حقیقت کو واضح کرتے جا رہے ہیں کہ دنیا کی یہ جو آبادی ہے یہ غیر محسوس طریقے سے ایک ایسے عالمی نظام کے تسلط میں پھنستی جا رہی ہے جو ایک طرف انسان کو غریبی اور قرضوں کی طرف دھکیل رہی ہے، تو دوسری طرف ایک نہ ختم ہونے والے تصادم، ایک نہ ختم ہونے والے کانفلکٹ کے دلدل میں دھسا رہی ہے، اور انسان اپنی کم علمی کی وجہ سے دجالی تصورات کے ان شکنجوں میں پھنس کر یا تو اس جابر نظام کو مزید مستحکم کر رہا ہے یا پھر اس نظام کی جبر کا نشانہ بن رہا ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے دیکھا تھا کہ دنیا کی یہ جو بڑھتی ہوئی آبادی اور بڑھتا ہوا بحران، اب اس میں انسان کی نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ کیا؟ نظام عدل و قسط کا قیام۔ اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کر لی تھی پچھلے نشست میں۔ اب آج ہم نے دیکھنا ہے کہ اس وقت دنیا میں جس نظام کا تسلط قائم ہو چکا ہے یہ کس طرح ایک غیر محسوس طریقے سے لیکن انتہائی عیاری کے ساتھ قائم ہوا، اور اس نظام کو چلانے والوں کی حقیقت کیا ہے۔ اب بات کا آغاز کرتے ہیں 2019 میں نیو یارک ٹائم میں شائع ہونے والے ایک آرٹیکل سے۔ اب اس آرٹیکل کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگست 1619 میں ایک بحری جہاز ورجینیا کے ساحل پہ نمودار ہوا جس میں 20 سے زائد غلام تھے۔ ان غلاموں کو وہاں موجود یہ جو کالونسٹ تھے انہوں نے خرید لیا، اور اس کے بعد یہاں بننے والے ملک کا کوئی بھی خطہ اور کوئی بھی پہلو غلامی کے آنے والے سالوں سے بچ نہ سکا، اور اس منحوس لمحے کی، مطلب 1619 کو جہاز نمودار ہوا، 2019 میں یہ آرٹیکل لکھا جا رہا ہے، تو اس منحوس لمحے کی 400ویں سالگرہ پر آخرکار اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی کہانی کو سچائی کے ساتھ بیان کریں۔ اب اس آرٹیکل کی بنیاد پر بین شیپریو نامی ایک شخص ہیں جو امریکی میڈیا ہاؤس سے منسلک ہیں، پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں، اس نے ایک کتاب لکھی، ہاؤ ٹو ڈسٹرائے امریکہ ان 3 ایزی سٹیپس۔ اب اس کتاب میں وہ کہتا ہے کہ امریکہ کوئی ملک ہے ہی نہیں، بلکہ یہ بہت سے مفاد پرست لوگوں کا ایک ٹولہ یا ایک گروہ ہے یا ایک ہجوم ہے جو ایک جگہ آ کر اکٹھا ہو گیا ہے۔ امریکن ڈریم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ جن کے پاس مال و اسباب اور وسائل ہیں سرمایہ داری کے لیے، اسلحہ انڈسٹری کے لیے، فلم انڈسٹری کے لیے، میڈیا انڈسٹری کے لیے، یا ہیومن سیلری جو ہوتی ہے، یہ ہیومن سلیوری، اس انڈسٹری کے لیے، جس کے پاس مال اور وسائل ہیں، یہ ان اور ایسے مفاد پرست لوگوں کا ایک ہجوم ہے امریکہ۔ اب ان مفاد پرستوں نے آپس میں سمجھوتہ کر لیا ہے، ایک معاہدہ کر لیا ہے کہ اس خطے کو ایک ملک بنا کر اپنے مفاد کے لیے ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، اور پھر ہوا یوں کہ اس ملک کے عوام کی جیبوں سے ایک جبری نظام کے تحت سارا مال نکال کر فیڈرل ریزرو بینک اور IMF بنایا گیا، پھر ڈالر کو عالمی کرنسی کے طور پر دنیا کے سر پر تھوپ دیا گیا تاکہ باقی دنیا کے لوگوں کا خون بھی چوسا جا سکے۔ پھر انہی وسائل سے یہ گروہ الیکشن بھی خریدنے لگا، سیاستدانوں کو بھی خریدنے لگا، اور یہ جو خریدے ہوئے سیاستدان یہ جب حکومت میں آتے ہیں تو یہ ایسے قوانین بنا کر عوام کے سروں پر تھوپ دیتے ہیں جس سے اس مفاد پرست یہ جو ٹولہ ہے اس کا یہ جو نظام ہے یہ مزید مستحکم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا اگر ہم غور کر لیں کہ بنیادی طور پر یہ جو دنیا ہے یہ کس طرح چل رہی ہے۔
اگر آپ دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو در حقیقت دنیا کی بنیادی طور پر یہ جو دنیا ہے اس کو تجارت چلا رہی ہے. صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ایک نا ختم ہونے والی تجارت بہرحال ہو رہی ہے. سرزمین عرب کو اگر ہم دیکھ لیں تو وہاں کاروباری زندگی کا مرکز تجارت ہی رہا ہے ہمیشہ سے. یعنی سرمایہ دار ہے یا جاگیردار ہے، اس کے اونٹ ہیں، مزدور اس نے رکھے ہوئے ہیں، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے اور کاروباری زندگی چل رہا ہے. اسی طرح اگر ہم یورپ کو لے لیں تو پہلے تاجر پیدل اور خچروں پر تجارت کرتے تھے، پھر گھوڑوں پر کرنے لگے، اور پھر ایک دور وہ آتا ہے کہ جب برٹش ایسٹ انڈین کمپنی اور ڈچ ایسٹ انڈین کمپنی جیسے بڑے کارپوریشنز وجود میں آ جاتے ہیں. یعنی کہ تجارت یا تجارتی اور مالیاتی ادارے یہ اتنے طاقتور بن جاتے ہیں کہ اپنے وسائل اور بے پناہ دولت کی بنا پر اس کے بل بوتے پر خطے اور ملکوں کے نظام اور سیاست پر حاوی آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ بنیادی طور پر کیپٹلزم ہے. یعنی کہ ایک سرمایہ دار ہے یا جاگیردار ہے، اس کے پاس 100 اونٹ ہے، اس نے 100 مزدور رکھے ہوئے ہیں. اب اصل محنت مزدور کرتا ہے، یعنی کہ سامان لادنا، اتارنا، اس کو لانا، لے جانا، پھر یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرنا، پھر یہ ہے کہ اونٹوں کو سنبھالنا، یہ سب کچھ مزدور کرتا ہے. لیکن کاروبار سے جو اصل منافع آتا ہے وہ سرمایہ دار کے پاس چلا جاتا ہے، جو گھر میں آرام سے بیٹھ کے عیاشی کر رہا ہے. اور مزدور جس کے محنت کے بل بوتے پہ یہ سارا کاروبار چل رہا ہے، یہ سارا منافع کمایا گیا، اس کو تھوڑی سی مزدوری مل جاتی ہے اور بس. گویا اصل اہمیت سرمایہ کی ہے، نہ کہ انسان یا اس کی محنت کی. اس کو کیپٹلزم کہتے ہیں. یعنی کہ اصل اہمیت، اصل طاقت یہ کیپٹل کی ہوتی ہے. آج دیکھیں تو یہی نظام ایک بڑے پیمانے پر پوری دنیا پر رائج ہے. ایک بڑی کمپنی ہے یا ایک بڑا مالیاتی ادارہ ہے، اس کے 100 بحری جہاز ہیں، ہزاروں نوکر، ہزاروں ملازمین، ہزاروں مزدور اس نے ان بحری جہازوں پہ رکھے ہوئے ہیں، جو صبح شام محنت کر کے دنیا بھر میں سامان تجارت کی ترسیل کرتے رہتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو اصل منافع ہوتا ہے وہ ادارے یا کمپنی کے مالک کے پاس چلا جاتا ہے، اور ملازمین جن کی اصل محنت ہے ان کو یہ ہے کہ کچھ تنخواہ یا تھوڑے بہت مراعات مل جاتے ہیں. اب یہی کیپٹلزم ہے جو مختلف انداز یا مختلف شکلوں سے میں چلا آ رہا ہے. یعنی کہ پہلے جاگیردارانہ نظام ہوتا تھا تو فیوڈل کیپٹلزم کی شکل میں یہ کیپٹلزم ہمارے سامنے تھا. پھر صنعتی انقلاب آ گیا، یہی جاگیردار سرمایہ دار بن گئے اور کیپٹلزم کی شکل بدل گئی اور انڈسٹریل کیپٹلزم ہمارے سامنے آ گیا. اور آج کے دور میں اس نے ایک نئی شکل بہرحال اختیار کر لی ہے، کارپوریشنز کی شکل. یعنی کہ بڑے بڑے مالیاتی اداروں کا گٹھ جوڑ. اور ان کا کام کیا ہے کہ یہ جو بنیادی سروسز ہوتی ہیں جن پہ ہمارا بنیادی حق ہے، تو ان بنیادی سروسز کو پرائیویٹائز اور کمرشلائز کر کے ہم سے ان کی قیمت وصول کی جا رہی ہے. اس کو کہتے ہیں فائنینشیل کیپٹلزم. یعنی کہ اگر آپ آئی فون کی مثال لے لیں، آئی فون کی آج کی مارکیٹ قیمت تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے ہے. اب اس قیمت کا رفلی 90% وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے آئی فون کے کمپنی کا جو مالک ہے اس کو جا رہا ہے، اور باقی جو 10% پیچھے رہ جاتا ہے وہ تقسیم ہوتا ہے ان تمام ملازمین، ان تمام مزدوروں پر جن کی محنتوں سے یہ فون بنا، پیک ہوا، ٹرانسپورٹ ہوا وغیرہ وغیرہ، جو کہ تمام دنیا میں، مطلب یہ جو مزدور ہے یہ تمام دنیا میں پھیلے ہوتے ہیں. کوئی ویتنام میں، کوئی چین میں، کوئی انڈیا میں اور کوئی بنگلہ دیش میں. اور یہ سب ڈیپینڈنٹ ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے اس سرمایہ دار پر. اور یہ جو کارپوریشنز ہیں یہ آج اتنی طاقتور ہو چکی ہیں کہ عالمی سیاست یا عالمی نظام پر قابض ہو چکے ہیں. یعنی سوچنے کی بات ہے اور نوٹ کرنے کی بات ہے کہ آج جو بائیڈن کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت بہرحال بل گیٹس کی ہے. اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے تاریخ کے کچھ واقعات پر نظر دوڑائیں. 18ویں صدی میں ایک شخصیت تاریخ کے کینوس پر نمودار ہوتی ہے، کارل مارکس. 1818 میں یہ پیدا ہوئے اور یہ وہ دور ہیں کہ ابھی دنیا میں کوئی بڑی جنگیں نہیں ہوئی. یہ جرمن فلاسفر ہیں اور اپنے آزاد خیالات کی بنا پر ان کی جو پیشہ ورانہ زندگی ہے وہ ایک ہلچل کا شکار رہی ہے. یہ ایک جگہ سے دوسری اور دوسری سے کہیں اور چلے جاتے تھے. اسی دوران انہوں نے کئی کتابیں لکھی جس میں مشہور زمانہ 2 کتابیں
ڈاس کیپیٹال اور کانفلکٹ تھیوری شامل ہیں۔ آخر میں یہ لندن آ گئے اور لندن میں ہی وفات ہو گئے۔ اب 1870 میں روس میں ایک شخص پیدا ہوا جسے دنیا لینن کے نام سے جانتی ہے۔ یہ جب بڑا ہوا تو کارل مارکس کا جو نظریہ تھا اس سے متاثر ہو گیا۔ اب یہ وہ وقت ہے جب کہ جنگ عظیم اول سروں پر کھڑی ہے اور روس میں زارس کی بادشاہت ہے۔ لینن کے بھائی پر زار روس کے قتل کے سازش کا الزام تھا اور اس کی وجہ سے اس کو پھانسی دے دی گئی۔ اب لینن کی طبیعت چونکہ انقلابی تھی تو وہ زیر زمین جو مزاحمتی تنظیمیں تھے اس میں عام ہونے لگا، ان کے ساتھ فعال ہونے لگا اور ایک باقاعدہ انقلابی لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ کارل مارکس کی سوچ سے متاثر تھا۔ اب اس دوران ان کو روس سے نکال دیا گیا اور وہ یورپ آ گئے اور اپنا اخبار نکال کر کام انہوں نے شروع کر دیا۔ اب اسی دوران پہلی جنگ عظیم واقعہ ہو گئی 1914 میں، اور اسی دوران روس میں انقلاب آ گیا۔ زارس ختم ہو گئے، لینن روس کا سربراہ بن گیا اور اپنے ساتھ کارل مارکس کا جو سوشلزم کا نظریہ تھا وہ لے کر آ گیا۔ البتہ نتیجہ بالکل مختلف نکلا، یعنی کہ مارکسزم لیننزم میں بدل گیا، اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ملکی وسائل تھے اس پر عوام کے بجائے ایک گروہ کا تسلط قائم ہو گیا، ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ۔ یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ عوام کو کام کے بدلے چھت اور کچھ بنیادی ضروریات مہیا ہوتی تھی اور بس، جس طرح گائے بھینسوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان سے مزدوری لی جاتی ہے، پھر یہ ہے کہ ان کا تھوڑا بہت خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں میں محنت کرنے کی موٹیویشن ختم ہو گئی، یعنی کہ جب مجھے ایک حد سے زیادہ ملنا ہی نہیں ہے تو میں محنت کیوں کروں۔ اب اس کے بعد 19ویں صدی میں مارکسزم اور یہ جو لیننزم ہے اس سے چیئرمین ماؤ متاثر ہوتا ہے، جس نے 1940 کی دہائی میں چائنا کی آزادی کی تحریک اٹھائی اور 1949 میں چین آزاد ہو گیا۔ اب ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف اس دوران باقی دنیا کا کیا نقشہ بنتا جا رہا ہے۔ جمہوریت کے نام پر دنیا اور انسانیت کو غلام بنانے کا نظام ایک صدی سے چلتا آ رہا ہے، جہاں لوگوں کو یہ گمان دلایا گیا کہ جمہوریت آزادی کا نام ہے اور انسان صدیوں سے شیطان کے بنے ہوئے اس طاغوتی نظام کے حسین جال میں اپنی گردن پساتا رہا، اور آج وہی پندہ جمہوریت کی شکل میں ہماری گردنوں کے گرد کسا جا چکا ہے۔ البتہ اس ایک صدی کے دوران چونکہ جمہوریت کی شیطنت ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے، لہٰذا اب ضرورت پڑی ہے کہ انسان کے لیے ایک اور پھندا بنایا جائے، اور ایک صدی کے دوران انسان چونکہ اس جمہوری نظام میں ذہنی غلام تو بن ہی چکا ہے، تو اب ضرورت ہے ٹوٹل سٹیٹ کنٹرول ماڈل کی۔ اب یہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہرحال باقاعدہ پلان کے تحت ہو رہا ہے، اور ان باتوں کی اصل حقیقت آسانی سے اس لیے ہمارے سامنے نہیں آتی کہ آج دور ہے انٹرنیٹ کا، میڈیا کا اور علم کا، اور جو قوتیں دنیا کی بساط پر اپنا کھیل کھیل رہی ہیں انہوں نے انسانی ذہن کا علم رکھنے والوں کو، عمرانیات اور سائنس کا علم رکھنے والوں کو اور مذاہب کا علم رکھنے والوں کو اپنا ملازم رکھا ہوا ہے، اور ان سے اپنی مرضی کے مطابق تحقیق کروا کر نتائج اخذ کیے جاتے ہیں اور ان کو عام کرتے ہیں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر، انٹرنیٹ پر۔ یہ اس لیے کہ بڑے بڑے پبلشنگ ادارے یہ ان کی ملکیت ہے، میڈیا انڈسٹری ان کے کنٹرول میں ہے اور انٹرنیٹ کی بھاگیں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ اب یہاں پہ جو اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے، جس بات کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ دنیا کے جو اصل حکمران ہیں وہ نہیں ہے جو واشنگٹن میں، لندن میں یا کرملن میں بیٹھتے ہیں، بلکہ دنیا کی جو حقیقی حکمران ہے وہ انتہائی مالدار خاندان ہے جو ہمیشہ پس پردہ رہ کر عالمی شطرنج پر اپنے مہروں کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس گروپ نے اپنے تجربات کی بنا پہ یہ سیکھ لیا ہے کہ گمنام رہنا اور بنی نوع انسان کو مستقل تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزارتے رہنا اور جنگ کے عذاب میں مبتلا رکھنا، یہ ان کی گرفت اور تسلط کو بڑھانے کے لیے انتہائی کارگر ہے۔ یہ جو گروہ ہے، یہ جو ٹولہ ہے، یعنی کہ یہ چند مالدار خاندان، یہ صدیوں سے بالعموم
اور 1773 کے بعد سے خصوصاً ایک منظم انداز میں دنیا میں ایک عالمی حکومت، ایک عالمی نظام کو قائم کرنے کے لیے مستقل کوشش کر رہے ہیں، جسے یہ لوگ نیو ورلڈ آرڈر یا ون ورلڈ گورنمنٹ کا نام دیتے ہیں۔ اور ایسا کرنے کے لیے ان کی اصل قوت وہ بے پناہ دولت ہے جو انہوں نے سود کے نظام کے ذریعے حاصل کر لی ہے۔ آج یہ گروہ سود کی بنیاد پر بنائے گئے نظام کو کھڑا کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے صف بستہ ہے۔ اور ان کا کمال دیکھیے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں فرنٹ لائن سولجرز کا کردار ہم لوگ ادا کر رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو سودی کاروبار ہے، اس کی موجد اس کو بنایا تو یہودیوں نے ہوگا، لیکن اس کو چلانے والے ہم سب ہیں، میں اور آپ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سودی نظام کے ذریعے جو ارتکاز زر ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے بنی نوع انسان غیر محسوس طور پر اور اب بالکل واضح طور پر ان خاندانوں یعنی کہ اس گروہ کی غلامی میں جکڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور ان کی پرسیپشن مینجمنٹ کا کمال دیکھیے کہ یہ ظلم ہوتے ہوئے ہمارا دھیان اور چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ یعنی کہ ہمارے ذہنوں میں کچھ حقائق بنا کر اس طرح ڈال دیے گئے ہیں کہ ہم نے انہی کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔ مثلاً اس بات کو قبول کرنا یا ہضم کرنا یہ کتنا دشوار ہے کہ یہ گروہ جہاں کیپٹلزم کی باغیں سنبھالے ہوئے ہیں، وہیں پر روس کا جو بولشوک ریولوشن تھا کمیونزم کا، وہ برپا کرنے والے بھی یہی لوگ تھے۔ یعنی دونوں نظاموں کا کنٹرول ان کے پاس ہے۔ اب دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ حقائق کا سامنے ہونا نہایت ضروری ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنے کی صحیح کرتا ہوں۔ ایک امریکی رائٹر ہے ڈیانا سپنگولا، یہ ہسٹورین بھی ہے اور ریڈیو ہوسٹ بھی ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی 2011 میں، دا رولنگ ایلیٹ۔ اب اس میں وہ لکھتی ہیں کہ دنیا کے سیاسی قائدین کی جو اکثریت ہے، ان کو یہ جو دولت مند قوتیں ہیں، یعنی کہ جس کو یہ ایلیٹ کا نام دیتی ہے، یہی ایلیٹ کنٹرول کرتی ہے، خصوصاً امریکہ اور برطانیہ کے جو قائدین ہیں۔ اور یہ دونوں ایسے ممالک ہیں، برطانیہ اور امریکہ، جنہوں نے مل کر ایسے ترقی پذیر ممالک کے خلاف کئی جارحانہ جنگیں لڑیں جہاں قدرتی وسائل کے ذخائر موجود ہیں۔ یہ ان علاقوں پر ہمیشہ غلط الزام لگا کر حملہ ور ہوتے ہیں، خانہ جنگی کرواتے ہیں، علاقے خالی کرواتے ہیں، اور پھر ان کے مسلح جتھے جب ملک کے سیاسی قائدین کا صفایا کر دیتی ہے اور عوام کو دبا دیتی ہے، تو پھر یہ بینکرز اور کارپوریشنز ملک پر قبضہ کر کے وہاں ایک سینٹرل بینک قائم کر دیتی ہے۔ یہ جو سینٹرل بینک ہوتا ہے یہ ایک پرائیویٹ بینک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ امریکہ کا جو فیڈرل ریزرو بینک ہے یا برطانیہ کا جو بینک آف انگلینڈ ہے، یہ دونوں پرائیویٹ بینکس ہیں، اور ان کے مالک کون ہیں؟ یہی ایلیٹ کلاس۔ دیکھیں، لیبیا میں یہ سینٹرل بینک قائم ہو چکا ہے، عراق میں قائم ہو چکا ہے، مصر اس ٹریپ میں آ چکا ہے، ایران کو اسی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک ہے اب اس کو بھی یہ ہے کہ ریاستی اختیار سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ بہرحال وہ لکھتی ہے کہ جب یہ بینک کھل جاتے ہیں تو پھر وہاں پر ملٹری بیسز بنا دیتے ہیں تاکہ وہاں پہ موجود قدرتی وسائل کی حفاظت کی جا سکے، اور پھر یہ کارپوریشنز وہاں پہ موجود جو سستی لیبر ہوتی ہے اس ملک کی عوام، اس کے ذریعے وہاں سے قدرتی وسائل نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تیل، گیس، کوئلہ، منرلز، جو بھی قدرتی وسائل ہوتے ہیں وہ نکالنے لگتے ہیں، اور وہاں کی عوام کو پروپیگنڈا اور میڈیا کے ذریعے اتنا کنفیوز کر دیتے ہیں کہ ان کے ذہنوں سے حملہ کرنے کی جو اصل وجہ ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہیں، اور حالات سیکیورٹی کے ایسا پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ ان کا وہاں پہ رہنا وہاں کے عوام کی مجبوری بن جاتا ہے۔ افغانستان کی جنگ ہمارے سامنے ایک روشن مثال ہے۔ جنگ شروع کیوں ہوئی، اس کا نتیجہ کیا نکلا، کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اور 9/11 کے بارے میں اب دیکھیں، محققین متفق ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اسی گروپ کی ایما پر، اسی گروہ کی ایما پر کیا تھا، اور یہ دراصل ایک عظیم فریب تھا۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کو برپا کر کے امریکی عوام کو غیظ و غضب دلایا، اور ان کے غیظ و غضب کی لہر پر سوار ہو کر انہوں نے جنگوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ یعنی کہ انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا، عراق پر حملہ کیا، لیبیا پر حملہ کیا، شام پر حملہ کیا، یمن کو ٹارگٹ کیا، ایران پر ان کی نظر ہے، اور در حقیقت یہ وہ وجہ بنی کہ
کہ امریکی افواج دنیا بھر میں پھیل گئی، یہاں تک کہ وسطی ایشیا جہاں امریکہ آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ایک منصوبے کے تحت روس کو توڑ کر وہاں سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں تھیں وہاں پر چین اور روس کے سرحدوں پر امریکی فوج آ کر بیٹھ گئی اور امریکہ کے اڈے قائم ہو گئے۔ اور کمال دیکھیے کہ دنیا آج یہ بھول چکی ہے کہ امریکہ نے افغانستان کی جنگ میں جھوٹ بولا، عراق کی جنگ میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا ڈرامہ رچایا، لیبیا، شام اور مصر کے حالات تباہ کرنے کی بنیاد جھوٹ پر رکھی، اور ان ریاستوں کا کیما کر کے اب وہاں کے وسائل پر قابض ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو مضبوط ممالک تھے اس خطے میں جن کے نام میں نے آپ کو گنوائے، ان کو مالی اور عسکری طور پر بے دست و پا کر دیا، اور ان کے برین ٹرسٹ مطلب وہاں کے جو گریجویٹس تھے، وہاں کے جو پی ایچ ڈیز، وہاں کے جو پروفیشنلز تھے، ان کا صفایا کر دیا، ان کو ختم کر دیا۔ یہ کس لیے؟ تاکہ ان کا جابرانہ اقتدار قائم رہے۔ اب یہ سب کچھ امریکہ اور برطانیہ کی حکومتیں جو کر رہی ہیں، کیا خود کر رہی ہیں یا کسی کی ایما پہ کر رہی ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو ایسے حقائق موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان منصوبے کے پیچھے، یہ جو جتنے بھی منصوبے اس طرح کے جارحانہ، اس کے پیچھے کار فرما سوچ اور وسائل یہ دراصل انہی طاقتور خاندانوں کی ہیں۔ ان میں دو بڑے خاندانوں کی اگر میں مثال آپ کے سامنے رکھ دوں، روتھسچائلڈ کا ایک خاندان ہے اور ایک روکے فیلر۔ ہر بڑے کاروبار میں ان کے شیئرز ہیں، بڑی کمپنی اور انڈسٹریز پر ان کی اجارہ داری ہے، بینکس اور کارپوریشنز کے یہ مالک ہیں۔ آج سے چند سال قبل یہ امریکن فری پریس نے ان دو خاندانوں کی نیٹ ورتھ کا ایک تخمینہ لگایا تھا، تقریباً $500 ٹریلین۔ اب یہ کتنی بڑی ورتھ ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ امریکہ کا جو جی ڈی پی ہے، یعنی کہ امریکہ کا ایک سال کا جو خرچہ ہے وہ $20 ٹریلین سے زیادہ نہیں ہے، یعنی کہ اتنا بڑا ملک، اس کا اتنا بڑا دفاعی بجٹ، لیکن وہ سب کچھ ملا کے سالانہ $20 ٹریلین۔ ان کی نیٹ ورتھ $500 ٹریلین۔ اب جن کے پاس اتنے وسائل ہوں ان کے لیے گلوبل پالیٹکس کی بھاگے سنبھالنا اور قابو کرنا یہ نہایت آسان ہے۔ پاکستان کی مثال لے لیں، سیاست پر کن خاندانوں کا قبضہ ہے؟ چاہے شریف فیملی ہو، چاہے زرداری ہو یا عمران خان کی کابینہ ہو، دولت ہی سیاست پر قبضے کے لیے وسائل فراہم کرتی ہے۔ یعنی کہ اداروں کو خرید لے، میڈیا کو خرید لو، جس کو چاہے خرید لو، ماں سوائے چند غیور فقیروں کو جن کو کہ خریدا نہیں جا سکتا۔ بہرحال محترمہ آگے لکھتی ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ انٹرنیشنل بینکر جو ہیں یہ اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ یہ پھر صنعت کاروں کو یعنی کہ انڈسٹریلسٹ کو فنڈ کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ کنزیومر انرجی یعنی کہ جو بنیادی سروسز ہوتی ہیں اس کو کنٹرول کرتی ہیں، مطلب مواصلات کا نظام، ٹرانسپورٹ کا نظام، فارما انڈسٹری، ریسورس پروڈکشن وغیرہ۔ دوسری طرف یہی انڈسٹری، یہی صنعت کار جو ہیں یہ علاقائی کلچر کی سوشل انجینئرنگ کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے جو ٹیکس فری فاؤنڈیشنز ہوتے ہیں ان کے ذریعے یہ علاقائی کلچر کی سوشل انجینئرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں کچھ فاؤنڈیشنز کا ذکر آپ کے سامنے کروں، روکے فیلر فاؤنڈیشن ہے، فورڈ فاؤنڈیشن ہے، پاکستان میں آغا خان فاؤنڈیشن ہے۔ اب یہ جو ادارے ہیں یہ عوام کی پرسیپشن مینجمنٹ کرتے ہیں، اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک۔ اب یہ جو فاؤنڈیشنز ہیں یہ مختلف اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ امریکہ کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو امریکن میڈیا ایسوسی ایشن، امریکن سائیکالوجی ایسوسی ایشن وغیرہ، یہ آرگنائزیشنز، یہ جو مطلب فاؤنڈیشنز اب کیا کرتی ہیں کہ اداروں کو کنٹرول کرتی ہے، اور ادارے کیا کرتے ہیں، یہ ہیومن بیہیویئر، میڈیکل پریکٹسز اور ہیلتھ سٹینڈرڈز کے لیے پالیسیز اور پروسیجرز مرتب کرتے ہیں۔ ایک طرف یعنی کہ دیکھیں پورے معاشرے کو، پوری سوسائٹی کو کنٹرول میں لے لیتے ہیں، دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ یہی انڈسٹریلسٹ یہ سیاستدانوں اور پروفیشنلز کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، جو وعدے تو عوام کی خدمت کے کرتے ہیں لیکن جب جیبیں اپنی بھر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک امریکن کانگریس مین اس نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ قانون کے مسودے ہمارے پاس بن کر آ جاتے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ ان کو ہم پڑھ سکیں، اور ہم اپنی اسمبلیوں سے یہ قانونی مسودے جو ہوتے ہیں یہ بغیر پڑھے منظور کرا لیتے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیں
کہ امریکن کانگریس اور پارلیمنٹ یہ ربر اسٹیمپنگ آرگنائزیشنز ہیں. اب دیکھیں ان بینکاروں کے بہت سارے تھنک ٹینکس ہیں جو رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. مثلا رینڈ کارپوریشن، پلاننگ ریسرچ کارپوریشن، بروکلن انسٹیٹیوٹ، ہڈسن انسٹیٹیوٹ، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اپلائیڈ بیہیویئرل سائنسز وغیرہ. ان میں خصوصاً اگر ذکر کیا جائے ٹیوسٹاک انسٹیٹیوٹ کا، یہ ادارہ 1913 میں قائم ہوا، برطانیہ میں قائم ہوا. 1921 میں باقاعدہ انسٹیٹیوٹ بنا اور 1946 میں ایک سپریٹ انٹیٹی کی شکل اختیار کر گیا. اور یہ ان سب اداروں کی ماں ہے. میں نے آپ کے سامنے کچھ اداروں کے نام گنوائے ہیں. ان سب اداروں کی ماں ٹیوسٹاک انسٹیٹیوٹ. آج اس کے ساتھ امریکہ میں ٹیوسٹاک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ امریکہ میں آج 400 ذیلی ادارے کام کرتے ہیں، جن میں 4000 تھنک ٹینکس ہیں. 2005 میں ان کا بجٹ تقریباً $6 بلین تھا. اب ان میں بہت سارے ماہرین نفسیات، سوشیولوجسٹس، ماہر عمرانیات اور ماہر مذاہب موجود ہیں. فنڈنگ ان کو روکے فیلر کرتی ہے، اور اس کے علاوہ روتھ چائلڈ اور برطانیہ کی جو رائل فیملی ہے وہ بھی ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. اس ادارے کا ایک ہی کام ہے بنیادی طور پر رائے عامہ کو اپنی مرضی کے مطابق ہموار کرنا، لوگوں کو برین واش کرنا، بالفاظ دیگر بنی نوع انسان کو کنٹرول کرنا تاکہ وہ ایک رولنگ ایلیٹ کی ابدی غلامی میں چلی جائے. یعنی انسانی ذہن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کس طریقے سے کتابیں پڑھانی ہے، کتابوں میں کیا لکھا جانا ہے. مثلا افغان جنگ کا واقعہ یاد کر لیں. اس موقع پر نبراسکا یونیورسٹی نے افغان بچوں کے لیے کتابیں شائع کی اور بندوق اور جہاد کے کلچر کو پروموٹ کیا. اب ان تمام آپریشنز میں ریسرچ سائنٹسٹس، پروفیسرز اور پروفیشنلز ان سب کا حصہ ہوتا ہے. یہ سب ان کے تنخواہ دار ہوتے ہیں. علامہ مشرقی لکھتے ہیں کہ اشرافیہ نے علم کو کرائے پر لے لیا ہے. اب آج اس بات کی سمجھ نہایت آسانی سے آ جاتی ہے. دا رولنگ ایلیٹ کتاب میں آگے بتایا گیا ہے کہ یہ سائیکو پولیٹیکل آپریشنز کرتے ہیں. یہ جو ایلیٹ ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سائیکو پولیٹیکل آپریشنز کرتے ہیں جو کہ دراصل پروپیگنڈا کمپینز ہوتی ہیں. اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مختلف گروپس کو، مختلف جتوں کو ایک مخصوص سوچ اپنانے پر مجبور کیا جائے. مثال کے طور پر کسی جماعت کو آپ نے کنونس کر لیا کہ دوسری جماعت کے لوگوں کو قتل کرنا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کا ایک بازار ہے جو گرم سے گرم تر ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح بلڈ اے گروپ کے نام سے ایک تھنک ٹینک ہے جہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کو قرضہ دے کر باندھنا ہے، کہاں کس حکمران کو قتل کروانا ہے، کہاں انقلاب برپا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب اس میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو ہمیشہ رہتے ہیں، جو بدلتے رہتے ہیں. اب ہنری کسنجر ایک مشہور شخصیت ہے، یہ روز اول سے اس کا ممبر ہے. زلم خلیل زاد اس کا ممبر ہے. غرض یہ کہ کسنجر ان کے پیرول پر، برزینسکی ان کے پیرول پر. کسنجر کی جو بیوی تھی وہ روکے فیلر فاؤنڈیشن کی ملازمت تھی. پریزیڈنٹ ولسن جو امریکہ کا ایک صدر ہے، اس کی تعلیم کے اخراجات انہوں نے دیے. پھر اس کو صدر بنوانے میں اپنا کردار ادا کیا. تو جو اتنا ممنون ہو وہ پھر یہ ہے کہ ان کے سامنے بولنے کی جرات کیسے کر سکتا ہے. اسی طرح فرائیڈ یہ ایک مشہور نیورولوجسٹ اور سائیکالوجسٹ ہے. 1921 میں یہ ٹیوسٹاک کلینک کے ساتھ منسلک رہا جو ہیومن بیہیویئر پہ کام کرتے تھے. مطلب کیا کام کرتے تھے؟ کانسنٹ انجینئرنگ، لوگوں کا ذہن ایک خاص رنگ میں ڈھالنا، دنیا کو بے وقوف بنانا، دھڑوں میں بانٹنا اور مستقل متصادم رکھنا. ایسے بے شمار قسم کی ذہین دنیا میں موجود ہے جو اسی ایلیٹ کے پیرول پر ہوتی ہے. اور ان کی آواز، ان کی اپنی آواز بہرحال نہیں ہوتی، بلکہ بینکار جو فیصلے کرواتے ہیں ان فیصلوں پر اپنے ان ذہین ملازموں سے مضامین لکھواتے ہیں اور مناسب وقت آنے پر ان کو کتابی شکل دے دی جاتی ہے اور اس کا پھر چرچا کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہنٹنگٹن کی ایک تحریر ہے کلیش آف سیولائزیشن. اس کے مضامین پہلے فورن افیئرز میں چھپے، شائع ہوئے، پھر 1996 میں اس کو کتابی شکل دے دی گئی. اسی طرح برزینسکی کی ایک تحریر ہے دا گرینڈ چیسٹ بورڈ. پہلے اس کے 2 مضامین فورن افیئرز میں شائع ہوئے،
پھر بعد میں 1997 میں اس کو ایک کتابی شکل دے دی گئی۔ امریکہ کے ایک رائٹر ہے رابرٹ گیلون، انہوں نے 2004 میں ایک کتاب تحریر کی، اس میں اس کتاب کا نام ہے ہو از ہو آف دا ایلیٹ، نیٹ پر اویلیبل ہے بہرحال۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ میرا نقطہ نظر ہے، یہ میرا اوپینین ہے کہ یہ جو ایلیٹ ہے یہ یو ایس ملٹری، نیٹو، سیکرٹ سروس، سی آئی اے اور سپریم کورٹ کو اون کرتے ہیں، مالک ہیں ان کے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، مگر اس اہم حقیقت سے اسٹیٹ کاؤنٹیز اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نظریں چرائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہالی ووڈ کا ایک ڈائریکٹر تھا ایرن روسو، 2007 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ ڈاکومنٹریز بنایا کرتا تھا اور اپنی فیلڈ کا جینیس تھا، ماہر تھا۔ اس کا ایک انٹرویو آیا تھا کسی زمانے میں یوٹیوب پر، اب ہے یا نہیں ہے اللہ جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایلیٹ کلاس کے ایک ممبر نک روکے فیلر سے پوچھا کہ تمہارے پاس دنیا کی اتنی بڑی دولت ہے، ضرورت سے زیادہ تمہارے پاس طاقت ہے، آخر ان سب کا تم نے کرنا کیا ہے؟ واٹ از دا اینڈ گول؟ تو اب اس پہ نک کا جواب تھا دا اینڈ گول از ٹو گیٹ ایوری ون چپڈ، ٹریکڈ اینڈ کنٹرولڈ، ٹو کنٹرول دا انٹائر سوسائٹی اینڈ ٹو ہیو دا ایلیٹس کنٹرول دا ورلڈ۔ یہ ان کا جواب تھا، اور اس نے روسو کو یہ یقین دہانی بھی دلائی کہ اگر تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ تو تمہیں ہم ایک اسپیشل چپ دیں گے تاکہ اتھارٹیز تمہیں تنگ نہ کریں۔ اب اس اعتبار سے اگر آپ دیکھ لیں تو امریکہ اور برطانیہ عملاً پولیس اسٹیٹس بن چکی ہیں، خصوصاً اگر ہم امریکہ کی بات کریں، یعنی کہ امریکی صدر جب چاہے آپ کو بغیر کسی وجہ کے قید کر سکتا ہے۔ آپ کا گھر، آپ کی زمین، آپ کا فوڈ سٹاک جب چاہے گورنمنٹ ٹیک اوور کر سکتی ہے، اس لیے کہ وار آن ٹیررزم کے دو پہلو ہیں، اس کو بھی سمجھ لیں۔ پہلا، امریکی افواج دنیا بھر میں پھیل جائیں۔ دوسرا، دنیا بھر اور خصوصاً امریکہ اور برطانیہ میں ایسے قوانین پاس ہو جائیں جن کے تحت ایک عملی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو جائے۔ اب دیکھیں اپنے مسودوں میں انہوں نے یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ بغیر ڈکٹیٹرشپ کے گلوبل امپائر قائم نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ جمہوری ملک میں عوام وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی جو ڈکٹیٹرشپ یا امپائر قائم کرنے کے لیے درکار ہے۔ لہٰذا ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کے لیے جو قانون سازی درکار ہے وہ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے نیشنل سیکیورٹی کے نام پر، اور ان مقاصد کے حصول کے لیے پروپیگنڈا اس قدر زیادہ ہے کہ عوام یا لوگوں کے ذہن معوف ہو چکے ہیں، ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے۔ دسمبر 21، 2010 واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل شائع ہوا۔ اس آرٹیکل کے مطابق اس وقت امریکہ میں ڈومیسٹک سپائنگ اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ NSA یعنی کہ جو امریکہ کا انٹیلیجنس ادارہ ہے، اس کا کام ہے امریکہ سے باہر دشمنوں پر نظر رکھنا۔ وہ امریکہ کے اندر روزانہ 1.7 بلین کمیونیکیشنز یعنی کہ مراسلے انٹرسیپٹ کرتی ہے۔ امریکہ کے اندر 4000 کاؤنٹر ٹیررزم آرگنائزیشنز موجود ہیں، کام کر رہی ہے، اور ان اداروں میں کام کرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ واشنگٹن کی آبادی سے بڑھ کر ہے۔ اب اتنے تو دنیا میں نام نہاد دہشت گرد نہیں ہے۔ ان کا حقیقی ہدف، اصل ہدف کیا ہے؟ آزادی تحریر و تقریر پر قدغنیں لگانا، انانیت اور غیرت کو ختم کرنا، یعنی کہ انسانی قدروں کو ختم کرنا، یہ ان کا اصل مقصد ہے۔ امریکہ کا حال یہ ہے کہ آج وہاں کروڑوں لوگ ٹینٹس میں رہنے پر مجبور ہیں۔ ہر سال امریکہ میں جو بینکار ہیں وہ لاکھوں گھروں کو لوگوں سے خالی کروا دیتی ہیں، وہ بیچارے جو ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں، جو اپنے قرضے پورے نہیں دے سکتے۔ ٹینٹ سٹیز بن چکی ہیں امریکہ میں، بیکاریوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ایڈلٹس، یہ جو ایڈلٹس ہوتے ہیں یہ ٹین ایجرز کی طرح رہنے پر مجبور ہیں۔ اسی طرح برطانیہ میں بھی یہ جو اخلاقی اور انسانی قدریں ہیں ان کا قلع کما کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ انسان جب انسانیت سے گرتا ہے تو یہ تبھی اس کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ دنیا میں غربت برپا کی جا رہی ہے تاکہ صرف ایلیٹ کلاس با اختیار رہ جائے اور باقی سب ان کے غلام بن جائے۔ اب دیکھیں یہ سب تو امریکہ اور برطانیہ کے اندر ہو رہا ہے۔ باقی دنیا میں ان دو ممالک سے یعنی کہ برطانیہ اور امریکہ جو ہے ان سے کیا کرایا جا رہا ہے؟
خصوصاً اس خطے میں۔ اب اس کے لیے چند تاریخی حقائق کو دیکھنا ضروری ہے ورنہ بات پوری طرح سمجھ نہیں آتی۔ 1774 میں روتھشائلڈ، اب روتھشائلڈ ان کا اصل بانی ہے، تو اس نے 1774 میں فرینکفرٹ میں 12 امیر ترین لوگوں کی ایک کانفرنس بلوائی اور منعقد کرائی۔ اس کانفرنس میں یہ 5 بھائی شامل تھے، روتھشائلڈ فیملی کے 5 بھائی شامل تھے۔ ایک کا بینک برطانیہ میں، ایک کا بینک اٹلی میں، ایک کا فرانس میں، ایک کا جرمنی میں، ایک کا آسٹریا میں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ عالمی تسلط قائم کرنے کے لیے کچھ اصول طے کروا دیے اس کانفرنس میں، جس میں ایک اصول یہ تھا کہ ہم جنگیں کروائیں گے اور جنگ کے دونوں فریقوں کو مقروض بنا کر ان کو کنٹرول کریں گے۔ یہ اس کانفرنس کا نتیجہ نکلا۔ اب یہاں پہ جو ایک اہم بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ دسمبر 30، 1819 کو امریکہ بوسٹن میں ایک شخص پیدا ہوا، البرٹ پائک۔ یہ ایک ایول جینیس تھا، لکھاری تھا، شاعر تھا، قانون دان تھا، اوریٹر تھا اور فری میسنز کا باقاعدہ ممبر تھا۔ امریکن سول وار کے دوران یہ کنفیڈریٹ اسٹیٹ آرمی جو ہے اس کا ایک سینئر آفیسر بھی رہا، ہارورڈ کا گریجویٹ اور 16 زبانوں کا ماہر تھا اور کھل کر شیطان کی پوجا کرتا تھا۔ یہ اس نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے۔ امریکن وائٹ سپریمسٹ گروپ کی داغ بیل اس نے ڈالی، جس کا بنیادی نشانہ افریقن امریکنز تھے اور آج بھی موجود ہیں، کو کلکس کلین کے نام سے۔ اسکاٹش رائٹ اور فری میسنز کا بانی تھا اور لوسیفیرین گروپ کا ماسٹر تھا۔ اب یہ شخصیت پیدا ہوتی ہے 1809 میں بوسٹن میں۔ اس شخص نے اپنے الامناٹی گروپ میں اپنے ایک بڑے کو ایک خط لکھا جس کا نام ہے گزیپی مزینی۔ یہ اٹلی کا سیاست دان تھا اور وہاں کا جو ریولوشنری موومنٹ تھی اس کا بانی بھی تھا اور ساتھ ہی اٹیلین مافی کا بھی بانی تھا۔ یہ خط 15 اگست 1871 کو لکھا گیا، جس میں 3 عالمی جنگوں کا ایک نقشہ، ایک بلو پرنٹ پیش کیا گیا۔ کس لیے؟ ون ورلڈ آرڈر سسٹم ود ون ورلڈ لیڈر کے قیام کے لیے، یعنی کہ فرینکفرٹ کی جو کانفرنس تھی اس کے 100 سال بعد یہ خط لکھا جا رہا ہے۔ یہ خط فرانس کے ایک آتھر ہیں لیو ٹیکسل، ان کے ہاتھ لگ گیا، جس نے اس کو 1890 میں ایک اخبار میں چھاپ دیا۔ بعد میں ان قوتوں کے دباؤ میں آ کر اس نے کہا کہ یہ ایک مذاق تھا۔ بہرحال اس خط میں پہلی جنگ عظیم کا جو نقشہ ہے وہ کچھ یوں پیش کیا گیا کہ پہلی عالمی جنگ کا آغاز جرمن نیشنلز اور برطانیہ کے اختلافات کو بنیاد بنا کر ہم نے شروع کروانی ہے، اور اس کا اختتام ایسے ہوگا کہ الامناٹیز روس میں زاس کا خاتمہ کر دیں اور اس ملک کو ایتھیسٹ کمیونزم کا قلعہ بنا دیں۔ اور ہوا کیا؟ 1914 میں زاس خاندان کے تمام افراد قتل ہو گئے اور نومبر 7، 1917 کو بولشوک ریولوشن آ گیا۔ اب ذرا تاریخ پر نظر دوڑائیں کہ یہ جو بینکار اور یہ جو ایلیٹ ہیں یہ کس طرح منظم طریقے سے ایک پروپیگنڈا کمپین چلاتے ہیں اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ انہوں نے جب جنگ عظیم اول شروع کرانی تھی تو ٹیوسٹاک انسٹیٹیوٹ، جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، اس کی جو ابتدائی شکل تھی 1913 میں، اس کا ایک ہی ہدف تھا کہ کسی طرح برطانیہ کے عوام کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ جرمنی کے خلاف جنگ پر آمادہ ہو جائے، اس لیے کہ جرمنی کی برطانیہ کے ساتھ نہ کوئی دشمنی تھی اور نہ وہ جنگ کرنا چاہتے تھے۔ اب اس وقت 2 مشہور ہسٹورینز تھے، ٹوائن بی، برطانیہ سے ان کا تعلق، اور اسپینگلر، جن کا تعلق جرمنی سے تھا۔ یہ دونوں ٹیوسٹاک انسٹیٹیوٹ کے لیے کام کرتے تھے اور ان دونوں کی تحریروں نے پہلی عالمی جنگ کو برپا کرنے میں ایک اہم رول ادا کیا، ایک اہم کردار ادا کیا۔ دوسری جانب امریکی عوام جو تھے وہ اس جنگ میں کودنا نہیں چاہتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک طرف تو ایک پروپیگنڈے کا آغاز کر دیا، دوسری طرف اس وقت جرمنی نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو بھی جہاز، بحری جہاز امریکہ سے برطانیہ اسلحہ لے کر جائے گا اس کو ہم ڈبو دیں گے۔ اب امریکی CIA اور سیکرٹ سروس نے کیا کیا
کہ میں 1915 میں ایک مسافر جہاز تھا لوسیتانیہ، اس میں اسلحہ ڈال دیا، جرمنی کو اس کی خبر مل گئی، تو جرمنی نے امریکہ کے 50 اخبارات میں یہ اشتہار دیا کہ آپ اس جہاز پر سفر نہ کریں کیونکہ اس میں اسلحہ جا رہا ہے، اس کو ہم ڈبو دیں گے۔ لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ اشتہار شائع ہونے ہی نہیں دیا۔ اتفاق سے آیووا ٹائمز میں یہ خبر آ گئی، یہ ریکارڈ پر موجود ہے، لیکن ایسٹ کوسٹ میں کہیں یہ خبر نہیں آ سکی۔ بہرحال وہ جہاز نکل پڑا اور جرمنی نے 7 مئی 1915 کو وہ جہاز ڈبو دیا کیونکہ اس میں اسلحہ تھا۔ اب انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جرمنی نے ہمارا ایک عام مسافر بردار جہاز تباہ کر دیا، چنانچہ امریکی عوام ایک غیظ و غضب کے اندر چلے گئے اور امریکہ جنگ میں کود پڑا۔ اب ایک طرف تو یہ ہو رہا تھا، دوسری جانب یہی جو ایلیٹ ہے، یہی جو سرمایہ دار ہے، بینکار، روس میں کمیونزم برپا کرنے میں مصروف تھے۔ حیرت ہوتی ہے یہ جان کر کہ 1917 میں امریکی صدر ولسن، اس نے اپنے خصوصی فنڈ سے $2 کروڑ بالشوک ریولیوشن کو بچانے کے لیے دیے۔ یہ کانگریس کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس وقت امریکہ کل بجٹ کتنا تھا؟ $75 کروڑ۔ اب $75 کروڑ کا $2 کروڑ بالشوک ریولیوشن کو صدر ولسن نے دیے۔ اسی طرح بینکوں نے اس انقلاب کو بچانے کے لیے $20 کروڑ سے زائد کی رقم ادا کی۔ حالانکہ ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ یہ جو دو نظام ہیں، کمیونزم اور کیپٹلزم، یہ ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ آپ یہ جان لیں، یہ نوٹ کر لیں کہ روس کا جو انقلاب تھا وہ در حقیقت یہودیوں کا انقلاب تھا۔ 1918-19 میں روس میں جو حکومت قائم ہوئی، اس کے 556 اعلیٰ ترین افسران کی جو فہرست ہے وہ سرکاری طور پر شائع ہوئی۔ ان 556 میں سے 448 یہودی تھے، اور ان 448 میں سے 300 سے زیادہ ایسے تھے جو بادشاہت گرنے کے بعد امریکہ سے وہاں آئے تھے اور حکومت چلا رہے تھے۔ اب دیکھیں 1917 میں یہ نام نہاد انقلاب آیا، اور آج ایک صدی گزرنے کے بعد بھی یہ حقائق کسی کے سامنے نہیں ہے۔ بالشوک ریولیوشن کو امریکی حکومت اور بینکاروں نے جو فنڈنگ کی، اس سے متعلق حقائق، ایک شخصیت ہے اینٹونی سٹن، اس نے اپنی کتاب وال اسٹریٹ اینڈ دا بالشوک ریولیوشن میں ان کو واضح کی، یہ جو اس طرح کے ثبوت تھے۔ یہ نیٹ پر اویلیبل ہے یہ کتاب۔ اس نے کیا کیا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک فائل ہوتی ہے دی ڈیسیمل فائل، اس سے دستاویزات حاصل کیے، جس پر اس کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ اب یہ بالشوک ریولیوشن جو ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ مطلب اس کاغذات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کمیونزم کا ہوا کڑا کر کے اس خطے کو ایک خاص جیو پولیٹیکل سچویشن میں دھکیل کر نیٹو، سیٹو اور سینٹو جیسے ادارے ہمارے سروں پر بٹھا دیے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ انقلاب کے بعد، یعنی روس میں جب انقلاب آ گیا تو کمیونسٹ روس میں جو پہلا بینک کھلا وہ چیز مینہٹن کے نام سے کھلا، اور کس نے کھولا؟ روکے فیلر نے۔ امریکہ میں ان بینکاروں یا ان ایلیٹ کا جو کنٹرول ہے، یہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں، مطلب اتنے زبردست طریقے سے، اس کو بھی سمجھنا بہت اہم ہے۔ دیکھیں 1913 میں انہوں نے بڑی عیاری کے ساتھ صدر ولسن کے ذریعے یہ جو فیڈرل ریزرو ایکٹ ہے، اس کو پاس کروا لیا۔ یہ امریکہ کا ایک سینٹرل بینک ہے، لیکن ہے پرائیویٹ بینک، چند خاندانوں کی ملکیت ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہی بینک ڈالر چھاپتا ہے اور چھاپ کر امریکہ کو سود پر دیتا ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ انٹرسٹ از چارج ایوری سیکنڈ ایوری آور آف دا ڈے۔ یہ سود دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس وقت امریکہ کا جو کل ڈیٹ ہے، جو قرضہ ہے امریکہ کا، وہ $30 ٹریلین ہے۔ امریکہ کا کل GDP $20 ٹریلین۔ اب امریکہ والے الٹا بھی لٹک جائیں، یہ قرض کبھی واپس نہیں کر سکتے۔ اب فیڈرل ریزرو بینک کے ذریعے یہ متول خاندان جب چاہے امریکہ میں ایک اقتصادی بحران برپا کر دیں، اسی دباؤ کے ذریعے امریکی صدر کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو رہی کچھ پہلی جنگ عظیم سے متعلق تاریخی حقائق۔ اب دوسری عالمی جنگ کے کچھ حقائق کو دیکھتے ہیں۔ البرٹ پائک اپنے خط میں دوسری عالمی جنگ کو برپا کرنے سے متعلق فرماتے ہیں کہ اس جنگ کا آغاز ہم نے جرمنی میں جو فیسسٹ ہے، یعنی کہ وائٹ جرمن سپریمسٹ، ان اور برطانیہ میں جو پولیٹیکل زائنسٹ ہیں، ان دونوں کے مابین جو اختلافات موجود ہیں، ان کو بڑھکا کر ہم نے یہ دوسری عالمی جنگ برپا کرانی ہے۔ پھر امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلنا ہے۔ کس لیے؟
تاکہ پولیٹیکل زائنسٹ اتنے طاقتور ہو جائیں کہ یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک آزاد ریاست کا قیام عمل میں لا سکے۔ دوسری طرف جنگ کے دوران انٹرنیشنل کمیونزم کو اتنا طاقتور بنانا ہے ہم نے کہ وہ عیسائیت کو کنٹرول کر سکے۔ اب یہ ایک نقشہ پیش کیا البرٹ پائک صاحب نے اپنے خط میں۔ اب اصل میں ہوا کیا؟ تاریخی حقائق ہمارے سامنے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو زائنسٹ موومنٹ ہے، یہ یہود اور عیسائیوں دونوں پر مشتمل ہے، اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہر قیمت پر ہم نے تھرڈ ٹیمپل بہرحال بنانا ہے۔ اب ہوا کیا کہ 1930 کی دہائی میں ہٹلر ایک فاشسٹ لیڈر کے طور پر جرمنی میں ابھر کر سامنے آیا، اور اس نے زائنزم پولیٹیکل موومنٹ کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا، اور خصوصاً یہودیوں کو اپنے عطاب کا نشانہ بنایا۔ اب اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ مغربی دنیا کی جو پولیٹیکل زائنسٹ پاورز تھی اس نے جرمنی کے خلاف جنگ شروع کر دی، اور 1939 میں دوسری عالمی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اور ہٹلر کی یہودیوں کے خلاف جو غیظ و غضب تھا، اس سے کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک آزاد ریاست کے قیام کی بنیاد پیدا ہو گئی۔ دوسری عالمی جنگ میں امریکہ کو کیسے دھکیلا گیا، یہ بھی قابل غور واقعہ ہے۔ رابرٹ سٹیننٹ نامی ایک شخص ہے، یہ دوسری جنگ عظیم میں نیوی کی جنگ میں شامل رہا۔ اب یہ جو رابرٹ سٹیننٹ صاحب ہیں، وہ سمجھ گیا تھا کہ امریکہ کو معلوم تھا کہ پرل ہاربر کا یہ جو واقعہ ہے یہ رونما ہونے والا ہے، لہٰذا وہ اس کی ٹو میں لگ گیا، اور 17 برس بعد اس نے فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت کچھ ایسے کاغذات اور ایسے ریکارڈ حاصل کر لیے جس سے یہ ساری بات واضح ہو گئی۔ ستمبر 1940 میں جرمنی، جاپان اور اٹلی نے ایک دفاعی معاہدہ کیا تھا کہ ہم میں سے کسی ملک پر بھی حملہ اور ملکوں پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ اب اس کے ایگزیکٹلی 10 دن کے بعد یو ایس نیول انٹیلیجنس کے ایک افسر نے وائٹ ہاؤس کو ایک خط لکھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ برطانیہ یہ جنگ سسٹین نہیں کر سکتا، ہار جائے گا، ہمارے مفادات متاثر ہو رہے ہیں اور ہماری عوام جنگ میں جانا نہیں چاہتی، اور کانگریس اور عوام کی منظوری کے بغیر ہم جنگ میں کود نہیں سکتے، لہٰذا ہمیں کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جاپان کو امریکہ سے جنگ پر اکسایا جائے۔ اب ان صاحب نے اپنی کتاب میں اس خط کی تفاصیل اور اس کی تصویر یہ سب کچھ دیا ہوا ہے۔ اچھا، کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جاپان کا تیل بند کیا جائے، چائنا سے نکلنے کا مطالبہ کیا جائے، اور جاپان کے سمندر میں اپنے بحرے بیڑے بھیجے جائیں تاکہ ان کے ذہن میں یہ تاثر پیدا ہو جائے کہ یہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ امریکہ نے ایسے ہی کیا، اپنے پرانے جہاز پرل ہاربر میں چھوڑ دیے اور ساتھ ہی نئے جہاز بنانا شروع کر دیے۔ اب اس ضمن میں ہونے والی یہ جو گفتگو تھی وہ آڈیو ٹیپس کی شکل میں ریکارڈ پر موجود ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ جاپان کب حملہ کرنے والا ہے۔ انہوں نے جاپان کے جو دونوں کوڈز ہیں، عسکری کوڈ اور سفارتی کوڈز، وہ دونوں توڑ دیے تھے۔ صدر روزویلٹ نے جب اس منصوبے کا ذکر جوائنٹ چیف آف سٹاف سے کیا امریکہ کے، تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہرگز نہیں ہیں۔ چنانچہ اس کو تبدیل کیا گیا، ان کی جگہ ایڈمرل رچرڈسن کو لایا گیا جس کو اس منصوبے کا کوئی علم نہیں تھا۔ اس کے خطوط بھی ریکارڈ پر موجود ہے جس میں وہ لکھتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے لوپ سے باہر رکھا جا رہا ہے، تو برائے مہربانی مجھے بتائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، پرل ہاربر کا یہ جو حملہ ہے یہ دسمبر 1941 میں ہوا تھا، اور حملہ ہونے سے چند دن پہلے رچرڈسن کو یہ ہدایت جاری کر دی گئی کہ اگر جاپان کوئی بھی جارحیت کرے تو تم نے اس کا کوئی جواب نہیں دینا۔ یہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے، اور اس طرح پرل ہاربر ہو گیا۔ اب اس ڈرامے کا مقصد کیا تھا؟ وہی کہ عوام غیظ و غضب کا شکار ہو جائے، پھر میڈیا کے ذریعے یہ تاثر پیدا کیا گیا کہ ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا ہے اور اب یہ ہے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے۔ یہ ایک ہی قسم کی کارروائی ہے جو بار بار کرتے ہیں۔ آپ 9/11 کا واقعہ ذہن میں لائیں، ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا۔ اب امریکہ جب جنگ میں کود پڑا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جرمنی اور جاپان کا برکس نکل گیا، اور برطانیہ ہاری ہوئی جنگ جیت گیا، اور برطانیہ سے بالفور ڈکلیریشن کے تحت فلسطین میں یہودی ریاست قائم کروا دی گئی۔ اور یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ ہٹلر کو فنڈ کرنے والے بھی یہی بینکار تھے۔ یہ بات بھی ریکارڈ پر
موجود ہے۔ اب دیکھیں یہ دو جنگیں تقریباً اسی طرح ہوئی جیسا نقشہ البرٹ پائک صاحب نے اپنے خط میں پیش کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس نے تیسری عالمی جنگ کا نقشہ کس انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ایلومناٹس کی کوشش سے جب اسرائیل کا قیام عمل میں آ جائے گا تو اس کی وجہ سے جو پولیٹیکل زائنسٹ ہیں جو اسرائیل میں ہوں گے ان کے اور عالم اسلام کے قائدین کے مابین اختلافات لازماً پیدا ہو جائیں گے۔ اب ان اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے ایک جنگ کا آغاز کرنا ہے جو کہ تیسری عالمی جنگ ہوگی، اور جنگ کو ہم نے اس نہج پر لے کر جانا ہے کہ اسلام اور خصوصاً عرب لینڈ اور پولیٹیکل زائنس یعنی کہ اسرائیل یہ دونوں ایک دوسرے کو ختم کرنے کے درپے ہو جائیں۔ اب اس کے نتیجے میں ہو گیا کیا کہ باقی دنیا کی جو اقوام ہیں وہ اس معاملے پر تقسیم ہو جائیں گی، اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس لڑائی کو اتنا بڑکانا ہے کہ ہر قوم ایک سائیڈ چننے پر مجبور ہو جائے، اور جنگ کو پھر ہم نے اس نہج تک لے یعنی کہ جنگ کا ایک ایسا بازار اس کے بعد ہم نے گرم کرنا ہے کہ یہ سب لڑ مر کر تھک جائیں، اور آخر کار لوسیفر کی جو عالمگیر نظریہ ہے اس کا نور سب پر واضح ہو جائے۔ اب یہ اپنے خط میں البرٹ پائک صاحب نے لکھا ہے، اور ایسا کرنے کے لیے انہوں نے ماحول کیسے بنایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹیررزم کا ڈکوسلہ بنا کر اس کو اسلام کے ساتھ نتھی کر دیا ہے اور عالم اسلام پر ایک جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف امریکہ کو کیسے انہوں نے گھیرا ہے۔ میکنڈر صاحب یہ انگلش جیوگرافر ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، انہوں نے 1904 میں ایک تصور پیش کیا تھا کہ جو بھی یورو ایشیا پلان یعنی کہ یہ دیکھیں یہ سب سے بڑا کانٹیننٹ ہے زمین پر، وسطی ایشیا، جو بھی یہاں پہ حکومت کرے گا وہ یورپ اور ایشیا دونوں کو کنٹرول کرے گا، اور جو یورپ اور ایشیا دونوں کو کنٹرول کرے گا وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرے گا، اور افریقہ از خود اس کی جولی میں آ گرے گا۔ 1997 میں برزنسکی نے اپنی کتاب دا گرینڈ چیس بورڈ میں یہی الفاظ دہرائے۔ یہ دیکھیں چین کے مشرق سے لے کر اور یورپ کے مغرب تک یہ مسلسل زمین کی ایک بہت بڑی پٹی ہے۔ دنیا کے 70% وسائل اور ذخائر یہاں پر موجود ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کی غالب تہذیب ہمیشہ یورو ایشیا ہی رہی ہے، یورپ یا ایشیا۔ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے بہرحال کہ ایک ایسی تہذیب دنیا پر غالب ہو گئی ہے جو جغرافیائی اعتبار سے یورو ایشیا سے نہیں ہے، اور یہ ہوا ایک گرینڈ پلان کے تحت بہرحال یعنی کہ اس خطے کو سافٹ ٹارگٹ بنانے کے لیے 19ویں صدی میں امریکہ کو وسائل، طاقت اور مواقع کی جنت بنایا گیا، اور اس خطے پہ جنگ مسلط کی گئی، اس کو کمزور کیا گیا۔ اس سے ہوا کیا کہ اس مضبوط خطے کا توازن یکسر بگڑ گیا۔ دوسری طرف یہاں کا جو برین ٹرسٹ تھا، جو وسعت نظر کا حامل تھا، وہ 7 سمندر پار امیگریٹ کر گیا، امریکہ یا کینیڈا چلا گیا کہ یا تو ادھر کی ہو رہے یا اگر واپس بھی آ جائے تو پھر یہ ہے کہ ان کے مفاد کے لیے کام کرے۔ اب یہ وہ وجہ ہے کہ امریکہ اس خطے پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے فساد برپا کیے ہوئے ہے، اس لیے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر مستقبل میں ان کے لیے کوئی بھی چیلنج ابھر کر سامنے آ سکتا ہے تو وہ اسی خطے سے ابھر کر سامنے آئے گا، لہٰذا ہر صورت میں یہاں بیٹھ کر اس خطے کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، اور آج اس خطے میں امریکہ کے سینکڑوں اڈے قائم ہو چکے ہیں۔ اب یہ وہ خواب ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں خون بہایا جا رہا ہے، اور یہ خواب ایک ایسے ڈکٹیٹرشپ کا خواب ہے کہ جس میں یہ جو بینکار ہے، یہ جو ایلیٹ کلاس ہے، یہ دنیا کے اصل حکمران ہوں گے، اور ہم اور آپ ان کے غلام تو خیر اب بھی ہیں انڈائریکٹلی، لیکن اب جو معاملہ آ رہا ہے یہ ڈائریکٹ غلامی کا معاملہ آ رہا ہے۔ اب آخر میں کچھ بات ان لوگوں کی صفاقی پر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس میں یہ ہے کہ چند تاریخی واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے ان کی صفاقی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ اتنی جنگیں کروانا، انسانوں کو جانوروں کی طرح قتل کرنا، یہ بہت شفاق قسم کا مائنڈ سیٹ ہے۔ دیکھیں پہلی عالمی جنگ انہوں نے برپا کرائی، آپ کے سامنے کچھ حقائق میں نے رکھ دیے ہیں، پھر اس کو مختلف طریقوں سے انہوں نے طول دیا تاکہ زیادہ لوگ مریں، زیادہ قرضے چڑھیں اور لوگ بدحال ہو جائیں، اور پھر ہم گدھوں کی طرح آ کر ان کی بوٹیاں نوچنے لگے۔ ایک امریکی لکھاری ہے ولیم
اندگال، یہ کنسپریسی تھیورسٹ ہیں. اس نے ایک کتاب لکھی اے سینچری آف وارز. اس میں وہ لکھتا ہے کہ 1920 میں مورگن پارٹنرز جو کہ ایک بینکنگ کمپنی ہے، اس کے تھامس لیمن صاحب نے کہا کہ 4 سالہ عالمی جنگ کی زبوحالی نے دنیا کے اقوام کے قرضوں میں $210 بلین کا اضافہ کر دیا ہے. یعنی کہ پچھلے 6 سال میں ہمارے قرضے 475% بڑھ گئے ہیں اور ہمارے گورنمنٹ بانڈز اور انویسٹرز میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. اسی طرح MI6 کا ایک ایجنٹ ہے جان کولمین، اس نے اپنی ایک کتاب لکھی ڈپلومیسی بائی ڈسیپشن. اس میں اس نے لکھا کہ میں نے ایسے دستاویزات دیکھ لیے تھے کہ میری روح نے بغاوت کر لی. وہ اپنی کتاب میں ایک ہسٹورین کا حوالہ دیتے ہوئے پہلے جنگ عظیم سے متعلق کہتا ہے کہ جنگ میں مرنے والے ہر سپاہی کے بدلے یہ جو انٹرنیشنل بینکرز ہیں انہوں نے $10,000 وصول کیے ہر فوجی کے سر پر. 100 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح US ایئر فورس کے ایک کرنل ہیں فلیچر پراؤٹی، یہ امریکی صدر کا بریفنگ آفیسر بھی رہ چکا ہے. اس نے اپنی کتاب لکھی دی سیکرٹ ٹیم. اس میں وہ لکھتا ہے کہ ایک شہر ہے روٹرڈم نیدرلینڈ میں، اس پر اتحادیوں نے اتنی بمباری کی کہ شہر کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، حالانکہ وہاں پہ کوئی ملٹری بیسز موجود نہیں تھے. یہ در حقیقت ایک تجربہ تھا جو ان کے سائیکالوجسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جب ایک شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیں تو اس سے لوگ کیسے نپٹتے ہیں، کیسے نکلتے ہیں، ان کے رویوں میں کیا تبدیلی آتی ہے اور قوم پر اس کا مجموعی اثر کیا پڑتا ہے. اسی طرح فلوجہ عراق میں انہوں نے ڈپلیٹڈ یورینیم استعمال کیا، جس کی وجہ سے وہاں کینسر کا ریٹ ناگاساکی اور ہیروشیما سے بھی زیادہ ہے. یہ امریکی ریکارڈ میں موجود ہے، لیکن اس سے کوئی خبر نہیں آتی، کسی کو معلوم نہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا. اب دیکھیں ان تمام کارروائیوں میں CIA کا بھی ایک اہم کردار ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے. CIA منشیات کے دندے میں بھی انوالو ہے، ملوث ہے. امریکہ، برطانیہ اور فرانس میں کافی تحقیق ہوئی ہے اس بات پر، اور یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ دنیا میں منشیات کا دندہ، یہ ایک رپورٹ ہے. رپورٹ میں لکھا ہے کہ 2008-9 میں دنیا میں جو منشیات کا دندہ ہے وہ تقریباً $700 بلین سالانہ کا تھا، اور اس کو CIA کنٹرول کرتی ہے. افغانستان میں یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ افغانستان میں طالبان نے پوپی ختم کر دی تھی، لیکن جب امریکہ نے حملہ کیا تو کیا کیا، انہوں نے وہاں پہ دوبارہ کاشت شروع کر دی اور اسمگلنگ کا دندہ شروع ہو گیا. 1998 میں CNN پر ایک خبر نشر ہوئی. ویتنام کے جو فوجی ہیں وہ جب فرار ہو جاتے تھے اور لاؤس چلے جاتے تھے تو ان کو مروا دیا جاتا تھا، اور یہ آپریشن CIA کے پاس تھا. CIA نے اپنا ایک سیکشن بنایا ہوا تھا ان دنوں SOG، جس کو اسٹڈی اینڈ آبزرویشن گروپ کا نام دیا گیا. اب اس کا کنٹرول کسنجر کے پاس تھا. یہ بھی ذرا نوٹ کرنے کی بات ہے. ان فوجیوں کو مروایا کیوں جاتا تھا؟ اس لیے کہ ساتھ ہی ہمونگ ٹرائبز ہیں وہاں پہ جو CIA کے ساتھ مل کر منشیات کو کاشت کرتی تھی ان علاقوں میں، اور CIA کو یہ خدشہ تھا کہ یہ فوجی چونکہ یہاں پہ چلے گئے اور ان کو یہ سارا معاملہ معلوم ہو گیا ہے، تو اب اگر وہ واپس آئیں گے تو یہ ساری داستان امریکی عوام کے سامنے کھل جائے گی اور ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائے گی. تو وہاں پر یہ ہے کہ سیرین گیس کے ذریعے ان کو ختم کر دیا جاتا. مائیکل روپرٹ یہ ڈرگ انفورسمنٹ آفیسر تھا امریکہ میں. اس کے ماں باپ دونوں CIA کے لیے کام کرتے تھے. اب اس نے CIA کے منشیات کے دندے میں کردار کو بے نقاب کیا ہے. اس نے اپنی کتاب لکھی ہے کراسنگ دا روبیکون. اس میں وہ لکھتا ہے کہ ڈرگز آر اسٹیرائڈز آف دا US فائنانس سسٹم. اب دیکھیں یہ جو پیسہ ہے ان منشیات سے اور ان دندوں سے جو کمایا جاتا ہے، یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ یہ ایک تو حکومت کو الٹنا، دنیا میں تخریبی کارروائی کرانا، اس کے لیے تو استعمال ہوتا ہی ہے. البتہ اس کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ کیون آئلینڈز اور اس قسم کے بینکوں میں جاتا ہے اور وہاں سے لانڈر ہو کر امریکہ کے کارپوریشنز اور فاؤنڈیشنز میں چلا جاتا ہے. US جسٹس ڈپارٹمنٹ کی 2008 اور 9 کے اعداد کے مطابق امریکہ میں ہر سال $1.5 ٹریلین کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، اور اس میں سے آدھی رقم منشیات سے متعلق ہوتی ہے. اسی طرح CIA کا
وال اسٹریٹ کے ساتھ بھی ایک گٹھ جوڑ ہے، کیونکہ وال اسٹریٹ دراصل کارپوریشنز ہیں۔ CIA کے زیادہ تر ڈائریکٹرز اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو وہ وہیں سے آتے ہیں، یعنی کہ وال اسٹریٹ سے۔ یہاں تک کہ CIA کا جو ایکٹ ہے وہ وال اسٹریٹ سے منسلک 2 بھائیوں نے لکھا، ڈلس بردرز ان کو کہا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک پھر یہ ہے کہ سیکرٹری خارجہ بنا اور دوسرا CIA کا ہیڈ بن گیا۔ گیڈین پولیا، نیٹ پر آپ یہ سرچ کیجیے گا، گیڈین پولیا، یہ ایک آسٹریلین یہودی ہے، میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ اس کی کتابیں شائع کرنے سے یہودی انکاری ہے، کیونکہ یہ ایک حقگو یہودی ہے۔ بہرحال انہوں نے 2007 میں اپنی ایک کتاب خود شائع کی، کیونکہ مطلب پبلشنگ ادارے تو شائع نہیں کر رہے تھے، اس نے خود شائع کی۔ اس کا نام ہے دی اوائڈیبل مورٹیلٹی، گوگل پر یہ آپ کو مل جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تخمینہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ 1950 سے لے کر 2005 تک 55 برس میں کتنی اموات اس طرح ہو گئی جو فطری نہیں تھی۔ جنگ کی وجہ سے ہو گئی، جنگ کے اثرات کی وجہ سے ہو گئی، خانہ جنگی، بد نظمی، قحط اور وباؤں کی وجہ سے ہو گئی۔ تو 1 ارب اور 30 کروڑ انسان اس عرصے میں بلا وجہ لقمہ اجل بن گئے۔ اور پھر وہ لکھتا ہے کہ حیران کن بات اس میں یہ ہے کہ اس میں 60 کروڑ مسلمان ہیں، اور ہم یہودی تو رونا روتے رہتے ہیں کہ ہمارے 60 لاکھ لوگ مر گئے، ان کے 100 گنا زیادہ لوگ مر گئے، اور اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ میں پروفیسر سے بات کرتا ہوں تو وہ ان کو چپ لگ جاتی ہے، میں جرائد سے بات کرتا ہوں وہاں پہ مجھے خاموشی ملتی ہے۔ اور پھر یہ دیکھ لیں کسی مسلمان یا مسلمان حکومت کو تو یہ توفیق حاصل نہ ہوئی۔ اس یہودی نے نیٹو، امریکہ اور برطانیہ کی حکومتوں کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ اب وہ تو یہ کر رہے ہیں اور ہم غفلت کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ جان لے کہ یہ نسل کشی جو ہو رہی ہے اس وقت دنیا میں، یہ نسل کشی کرانے والے عیسائی نہیں ہیں، یہ امریکہ یا برطانیہ نہیں ہے، اصل میں یہ سمجھنے کی بات ہے، بلکہ یہ ان کو کنٹرول کرنے والے وہ منی لانڈرز ہیں جو بینکاری کرتے ہیں، جنہوں نے دنیا کی ساری دولت اکٹھی کر لی ہے، جنہوں نے مغربی حکومتوں اور سیاستدانوں کو خریدا ہوا ہے، اور خود عیسائیوں پر انہوں نے جو ظلم ڈھائے ہیں، تاریخ اس پر گواہ ہے۔ آخر میں جو سب سے اہم بات ہے نوٹ کرنے کی وہ یہ کہ یہ جو اس قدر منظم منصوبہ ہے ان کا، اس کا بنیادی ستون ان کا وہ معاشی نظام ہے جس کو بینکنگ کہا جاتا ہے۔ اب بینکنگ کا نظام کیا ہے، یہ کس طرح کام کرتا ہے، یہ اپنی جگہ ایک گھمبیر قسم کا ٹاپک ہے، اس پر انشاءاللہ کسی اور نشست میں ہم بات کریں گے۔ البتہ آپ کے سامنے اس شیطانی نظام کی ایک مثال میں رکھتا ہوں، ایک بینکر کی زبانی۔ جوسیا سٹیمپ، یہ ایک شخصیت تھی، بینکر تھا، انڈسٹریلسٹ تھا، اکانومسٹ تھا، بینک آف انگلینڈ کا ڈائریکٹر بھی رہ چکا تھا۔ اس نے آخر میں آ کر اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ سب فراڈ اور مجرمانہ نظام ہے، میں بہت دولت مند ہوں لیکن یہ ساری دولت فراڈ اور دھوکہ دہی پر مبنی ہے، اور ایسی دولت کو ختم ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگ ان کے غلام بن کر رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، آپ کی مرضی، لیکن میں یہ مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ لکھا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران 1941 میں وہ شہر سے دور جس دیہاتی علاقے میں رہتا تھا، وہاں اس علاقے میں جو واحد بم گرا وہ اس کے مکان پر گرا۔ اب دیکھیں سود کی سخت ممانعت ہے اسلام میں، عیسائیت میں بھی اس کی سخت ممانعت ہے، اور عالم اسلام اور عیسائی دنیا نے اس اصول سے انحراف کر کے جو نقصان اٹھایا ہے اس کی کچھ جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی خونریزیاں اور مقاتلے ہوئے، یہ صرف اس شیطانی نظام کا نتیجہ ہے۔ کچھ تحقیق اور مطالعہ کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے چند حقائق رکھے ہیں، چند چیزیں رکھی ہیں، یہ تحقیق کرنی چاہیے۔ اس طرح کی کئی انفارمیشنز آپ کو مل جائیں گی انٹرنیٹ پر۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ انٹرنیٹ نہ ہوتا تو شاید ان حقائق پہ ابھی بھی پردے پڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو تھوڑا کچھ نظر آنے لگا ہے، یہ اسی انٹرنیٹ کی بدولت ہے۔ تو بہرحال
کچھ مطالعہ کرنے سے، کچھ تحقیق کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرح یہ جو بینکاری نظام کے جو موجد ہیں، اس کے جو مالک ہیں، یہ پوری دنیا کو ایک خلفشار میں مبتلا کیے ہوئے ہیں پچھلے 300 سالوں سے۔ اب ہمارے پاس نجات کا ایک ہی راستہ ہے، سودی نظام سے جان چھڑانی ہوگی۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جنگ ہمیں ختم کرنی پڑے گی، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی طرف واپس آنا پڑے گا۔ آغاز میں آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی تھی، سورہ بقرہ کی 168 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ زمین میں جو کچھ بھی ہے لیکن حلال اور طیب، حرام نہیں کھانا۔ اور حرام میں سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ سود۔ اور یہ کس کے مطلب چال میں آ کر انسان اس طرف چلا جاتا ہے؟ شیطان۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور دیکھو یہ جو شیطان ہے اس کے نقش قدم پر مت چلو۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا واضح دشمن ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ تمہارے بیچ بھی دشمنی کے بیچ بوتا رہتا ہے۔ اب اسی آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ جو پورا منظرنامہ میں نے رکھا، اس کو دیکھ لیں۔ آج دنیا ایک تباہی کے دانے پہ کھڑی ہے، اور اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ اللہ اور رسول کا نظام عدل و قسط ہم نے چھوڑ کر سود کے نظام کے آگے سجدے لگائے ہوئے ہیں۔ بہرحال آج میں اسی پہ اکتفا کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آمین یا رب العالمین۔